السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک شراکت داری دائرہ کار اور طاقت کے لحاظ سے مزید مستحکم ہوتی رہے گی۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں موسمیاتی لائحہ عمل کے لیے وزرائے خزانہ کے اتحاد کی 13ویں وزارتی اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے بحرین کے ساتھ مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے آج اسلام آباد میں دو طرفہ سیاسی مشاورت کے چھٹے دور میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پیٹرولیم کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ وزیر صحت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ پنجاب کابینہ نے صوبے میں محنت کشوں کے لیے راشن کارڈ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی بنیاد پر امداد کی رسائی روکنے کا عمل ترک کر دے۔ ملتان میں پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان جاری ہے۔ معروف کلاسیکی گلوکار استاد بڑے غلام علی خان کی آج 57ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا اور اب تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک ترکیہ تصویراتی شراکت داری دائرہ کار اور قوت کے لحاظ سے مضبوط تر ہوتی رہے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں ترکی کو پائیدار ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ترک قیادت کی دور اندیشی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فروری میں صدر اردوان کے پاکستان کے دورے کے دوران کیے گئے فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت، ٹیکنالوجی، دفاع، توانائی اور عوامی روابط کے شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مستونگ میں انسداد پولیو مہم کی ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں حملے میں ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور لیویز اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایسے واقعات سے حکومت کے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ امید کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے انہیں پولیو کے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ انسداد پولیو مہم بھرپور عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس سے قبل ضلع مستونگ میں آج نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے انسداد پولیو ٹیموں کے تحفظ پر مامور لیویز کے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ماحولیاتی اقدامات اور پہلوؤں کی معاشی اور مالیاتی پالیسیوں میں شمولیت اور سرمایہ کاری اور مالی معاونت کے لیے موضوع اور ہم آہنگ منصوبہ بجات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں عالمی بینک اور IMF کے موسم بہار کے اجلاس کے موقع پر ماحولیاتی اقدامات کے لیے قائم وزرائے خزانہ کے اتحاد کے 13ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کے دوران کہی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں اور اس حوالے سے موسمیاتی خوشحالی منصوبے اور موسمیاتی مالی حکمت عملی کی تیاری پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان طے پانے والے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں ماحولیاتی توجہ کو بطور اہم نکتہ شامل کیے جانے کا تذکرہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے شرکاء کو پاکستان کی جانب سے پائیدار معاشی استحکام کی سہولت کے تحت IMF کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس معاہدے کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں طویل مدتی مالیاتی استحکام کا حصول ممکن بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی اقتصادی مسائل کے پیش نظر اصلاحات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار واشنگٹن میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے موسم بہار کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر گروپ 24 کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ
اور مرکزی بینکوں کے گورنر سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں بینکاری کے لچکدار نظام اور پائیدار ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے حاصل کیے گئے معاشی استحکام پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے سرمایہ کاری اور تجارتی آمدن بڑھانے کے لیے علاقائی راہداریوں، تجارتی روابط اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اشتراک عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر وزیر خزانہ نے IMF کے زیر اہتمام ایک پینل مباحثے کے دوران بیان میں ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے بحرین کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ماہی گیری سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کے لیے پاکستان کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاک بحرین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے برانڈ کی تیاری کا قومی مرکز قائم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے پائیدار معاشی ترقی کے لیے ملکی برآمدات کا حجم بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ اپنی معیاری مصنوعات کے ساتھ عالمی منڈیوں میں جگہ بنانے کے لیے سخت محنت کریں۔ خصوصی سیکرٹری شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں پاکستان روس دو طرفہ سیاسی مشاورت کے چھٹے دور کے لیے روس کے نائب وزیر خارجہ آندرے رودینکو سے ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے ان میں مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ روانڈا کے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر اولیور JP نے کہا ہے کہ پاکستان اور روانڈا کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے ابتدائی مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان میں روانڈا کی سفیر کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے لیے پاکستان اور روانڈا کے درمیان فضائی روابط ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے لیے ان کی تاجر برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اور زمبابوے نے تجارتی، سرمایہ کاری اور علاقائی تعاون مضبوط بنانے کے باہمی عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر تجارت جام کمال خان اور پاکستان میں زمبابوے کے سفیر کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے لک افریقہ پالیسی کے تحت پاکستان کی بھرپور رسائی کو بھی اجاگر کیا۔ زمبابوے کے سفیر نے پاکستانی سرمایہ کاروں کو زمبابوے میں شاندار مواقع کی تلاش کی دعوت دی۔ سارک کے ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد نے سیکرٹری جنرل ذوالفقار بٹ کی قیادت میں آج اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے خصوصاً بنگلہ دیش کے ساتھ علاقائی تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے وفاقی وزیر کو عید کے بعد تجارتی وفد کے دورہ بنگلہ دیش کے بارے میں آگاہ کیا۔ جام کمال خان نے وفد کے اقدامات کے لیے حکومت کی حمایت اور سہولت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کے کنٹری مینیجر علی طہا سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ اس موقع پر علی طہا نے کہا کہ ان کی کمپنی پاکستان کی آف شور نیلامی مرحلے میں حصہ لے گی۔ علی پرویز ملک نے کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کی جانب سے پاکستان میں تیل کے نئے ذخائر کی تلاش میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران تقریباً 4.5 کروڑ بچوں کو انسداد پولیو کے خطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے والدین سے اپیل کی کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے ضرور پلوائیں۔ اوریکل کارپوریشن کے ایک وفد نے انڈسٹری اسٹریٹجی کے نائب صدر مائک بیلوڈ کی قیادت میں آج اسلام آباد میں توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں پاکستان کے توانائی کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن اور اسے خودکار بنانے کے حوالے سے اشتراک عمل کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر توانائی نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تیز تر ترقی کو اپنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اوریکل جیسی عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری سے ایک مؤثر، شفاف اور صارف دوست نظام کے قیام میں مدد مل سکتی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مائک بیلوڈ نے پاکستان کو غیر تکنیکی نقصانات کے ازالے کے لیے اوریکل کے وسیع تجربے سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ بحری امور کے وزیر جنید انور چودھری نے بحری معیشت کو قومی اقتصادی ترقی کے مرکز کے طور پر بروئے کار لانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں بحریہ کے وائس چیف آف
وائس ایڈمرل عبیس احمد بلگرامی سے ملاقات میں کیا۔ ملاقات میں بحری شعبے کو ملک کے اقتصادی ایجنڈے میں بنیادی اہمیت دینے کی حکومت کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے رواں سال نومبر میں کراچی میں ہونے والی پاکستان کی بین الاقوامی بحری نمائش اور کانفرنس کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ یہ نمائش سرکاری اور نجی شعبے کے متعلقہ فریقوں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نمائش کے ذریعے پاکستان کے بحری شعبے کی حقیقی استعداد کار کو بھی اجاگر کیا جائے گا اور قومی سطح پر معاشی ترقی کو نئی جہت دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر توانائی نے ماہی پروری، ایکوکلچر، ساحلی سیاحت، جہاز رانی اور بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں مواقع کو اجاگر کیا تاکہ معاشی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ عصر حاضر کے مسائل کے پیش نظر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو مینار نور اور سرچشمہ ہدایت قرار دیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی روابط کے وزیر مصدق ملک نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے وقت کے ہمراہ ضلع شگر کا دورہ کیا ہے اور گلیشیئر سے بننے والی جھیل کے اچانک پھٹنے سے سیلاب آنے کے باعث نقصانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی آبادی کو گلیشیئر کے پگھلنے اور گلیشیئر جھیل کے اچانک پھٹنے سے پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے تمام متعلقہ فریقوں کے گلیشیئر جھیل پھٹنے سے بار بار آنے والے سیلاب سے نمٹنے کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم اور کوششوں کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان کی قیادت میں گلگت بلتستان کے وزراء کے وفد نے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دیامر بھاشا ڈیم کے متاثرہ افراد کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور امیر مقام نے ڈیم متاثرین کے حقوق کے لیے اپنی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب کابینہ نے صوبے کے 15 لاکھ کارکنوں اور مزدوروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے راشن کارڈ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت آج لاہور میں ہونے والے صوبائی کابینہ اجلاس میں اصولی فیصلہ کیا گیا کہ مزدوروں اور محنت کشوں کو راشن کارڈ کے ذریعہ 10,000 روپے ماہانہ امداد فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں فلور ملوں کے لیے 25% گندم خریداری یقینی بنانے کے لیے فوڈ گرینز لائسنسنگ کنٹرول آرڈر 1957 میں ترمیم، جبکہ گندم کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے شعبہ گندم کی ڈی ریگولیشن کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ نے کاشتکاروں کو گندم ذخیرہ کرنے کی سہولت دینے کے لیے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز بھی منظور کر لی۔ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ چائنا اور ایوب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے مابین مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں فرنیچر اور طبی آلات کی خریداری کے لیے مطلوبہ فنڈز فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس لاہور کے قواعد ضوابط میں ترمیم کی منظوری دی گئی، جس کے تحت کمپلیکس میں پاکستان کا پہلا نواز شریف ارلی ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے مختلف شہروں میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے کے ساتھ ساتھ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم، جبکہ لاہور میں یلو، بلیو، پرپل لائن ماس ٹرانزٹ سسٹمز کی فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی منظور کر لیں۔ بحریہ کے ڈپٹی چیف وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے بحری سلامتی مضبوط بنانے کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں بحر ہند نیول سمپوزیم کی تیاری ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ورکشاپ کے دوران مقررین نے میری ٹائم سیکیورٹی کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور ان سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ 42 غیر ملکی مندوبین نے ورکشاپ میں شرکت کی، جس میں سے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مندوبین زوم لنک کے ذریعے شامل تھے۔ ٹلا رینجرز میں پاک فوج کی آپریشنل مشقیں جاری ہیں۔ ان مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور حربی حکمت عملی کا مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے جوان مشقوں میں بلند حوصلے اور غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مشقوں کا معائنہ کیا اور افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور استعداد کار کو سراہا۔ ٹلا رینجرز میں مشقوں کا مقصد حقیقی جنگی ماحول میں تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میں ایران شام میں ایک میڈیا سیمینار ہوا۔ 2 نشستوں پر مشتمل اس سیمینار میں امن و استحکام، جھوٹی خبروں اور رپورٹنگ اور سوشل میڈیا سے متعلق مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
اس موقع پر مہمان خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ میجر جنرل عادل افتخار نے کہا کہ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین نے تارکین وطن کے انتظام اور عوامی روابط کے حوالے سے مذاکرات اور تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے یورپی یونین، بیلجیم اور لگزمبرگ کے لیے پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی اور یورپی کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے درمیان آج برسلز میں ملاقات کے دوران ہوا۔ انہوں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جاری ترک وطن اور مذاکرات کار پر بھی گفتگو کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے ذریعے کشمیریوں کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ 20 مارچ 2000 کو سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے دوران چٹی سنگھ پورہ میں سکھوں پر حملے کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ کشمیر کوز کو نقصان پہنچانے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کا ڈرامہ کرنے کی بھارت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت اہم سفارتی سرگرمیوں سے قبل بار بار اس طرح کے جعلی کارروائیاں کرتا ہے جن کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری اس کی وحشیانہ مظالم سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھی پہلگام میں سیاحوں پر حملے کو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے کی مذموم سازش قرار دیا ہے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کے کنوینر غلام محمد صفی نے آج اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ اس نفرت انگیز واقعے میں بھارتی خفیہ ادارے ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج سے مودی حکومت خوفزدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنی شرمناک شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہی ہے اور عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ ادھر بھارتی پارلیمنٹ کی جانب سے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کی منظوری اور غیر کشمیریوں کو لاکھوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کرنے کے خلاف جمعے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ دوسری طرف قابض فوج نے ضلع بارہمولہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں 2 نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ ان نوجوانوں کو سرجیون اوڑی نالہ کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ آج غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 61,700 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی روکنے کا عمل ترک کر دے۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فوری اور بلا تعطل فراہمی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے تاکہ تمام شہریوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے خلاف نئی امریکی پابندیاں بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے آج تہران میں کہا کہ ان پابندیوں سے امریکہ کی ایران کے ساتھ جوہری امور پر سنجیدہ مذاکرات کے دعووں کی نفی ہوتی ہے۔ چین نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ برابری، عزت و احترام اور باہمی فوائد کی بنیاد پر مذاکرات کرے۔ یہ بات چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ طے شدہ ٹیرف اور تجارت پر جنگ چاہتا ہے تو چین اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ آج ترکیہ میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ ترکیہ کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق زلزلے کا مرکز سلیوری کے علاقے میں تھا جبکہ اس کی گہرائی 6.9 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ ملتان میں 10ویں پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 اوورز میں کسی نقصان کے بغیر 27 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ دریں اثنا کل لاہور میں پشاور زلمے اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔
اسلام آباد یونائٹڈ 8 پوائنٹس کے ساتھ پی ایس ایل کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. کراچی کنگز 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور لاہور قلندرز 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. پشاور زلمے، ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے طرف 2-2 پوائنٹ ہیں. پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام اضلاع میں والی بال، باسکٹ بال اور بیڈمنٹن کے 100 آؤٹ ڈور گراؤنڈز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق لاہور کے اہم مقامات پر 50 آؤٹ ڈور سپورٹس سہولیات کی تعمیر کے منصوبے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 11 ارب روپے کی لاگت سے 68 نئے سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیے جائیں گے. منصوبے کے مطابق آئندہ برس پنجاب بھر کی کھیلوں کی اسکیموں پر کل 25 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. نیدرلینڈ کے ہاکی کے کھلاڑی فلورس جان بویلینڈر خیر سگالی دورے پر آئندہ ہفتے پاکستان پہنچیں گے. اپنے دورے میں وہ اسلام آباد میں ایک خصوصی تربیتی سیشن کرائیں گے. ہاکی کے ماسٹر سے سیکھنے کا نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک اہم موقع ہوگا. ان کا دورہ پاکستان ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کی کوششوں کا حصہ ہے. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں سپورٹس گالا آج شروع ہوا. گالا میں یونیورسٹی کے شعبوں کی ٹیموں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. کرکٹ، فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، رسا کشی، بیڈمنٹن اور دیگر مقامی کھیلیں گالا کا حصہ ہیں. یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں. آئیے اب چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 1204 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,17,226 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 605 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 740 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 58 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 457 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 127 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 276 میں کمی، جبکہ 54 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 247 روپے 28 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ حصص کی قیمتوں میں 128 روپے 70 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 15 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 373 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 373 روپے 77 پیسے. یورو قیمت خرید 319 روپے 46 پیسے اور قیمت فروخت 320 روپے 3 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 82 پیسے اور 74 روپے 96 پیسے. یو اے درہم 76 روپے 94 پیسے اور 77 روپے 7 پیسے. جاپانی ین 1 روپے 97 پیسے اور 1 روپے 97 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,01,783 روپے رہی. یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں. پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے کلاسیکی موسیقی کے معروف گلوکار استاد بڑے غلام علی خان کی 57ویں برسی آج منائی گئی. تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے. برصغیر پاک و ہند کے عظیم موسیقار استاد بڑے غلام علی خان 4 اپریل سن 1902 کو قصور میں پیدا ہوئے تھے. استاد بڑے غلام علی خان کے دادا استاد ارشاد علی خان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے وابستہ تھے اور اس کے رتنوں میں شامل تھے. جلد ہی استاد بڑے غلام علی خان کے فن کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیلنے لگی. انہوں نے متعدد میوزک کانفرنسوں میں شرکت کی اور اپنے فن کے جھنڈے گاڑے. انہوں نے گائیکی میں اپنی ترامیم سے بہت سی خوبیاں پیدا کی. ان کی آواز میں ایک گھومتا سا ارتعاش تھا اور گانے میں بافراغت گفتگو کی سی بے تکلفی تھی جو لاہور کی فصیل کے اندر رہنے والے مسلمان بے فکروں سے مخصوص ہے. جن لوگوں نے استاد بڑے غلام علی خان کو سنا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ تان سین، بیجو باورا اور نائک ہری داس سوامی کے ہم مرتبہ فنکار تھے. قیام پاکستان کے بعد استاد بڑے غلام علی خان سن 1954 میں بھارت منتقل ہو گئے. بھارت میں استاد بڑے غلام علی خان کی بڑی پذیرائی ہوئی اور انہیں بھارت کے سب سے بڑے شہری اعزاز پدم بھوشن کے علاوہ سر دیوتا، سنگیت سمراٹ اور شہنشاہ موسیقی جیسے خطابات کے علاوہ ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا. مسلمانوں کی نسل کشی پر مبنی بوسنیا کی فلم آئدہ کی اسکریننگ تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی. وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. رانا مشہود احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثقافتی مکالمے کے فروغ میں ذرائع ابلاغ کا کردار قابل قدر ہے.
انہوں نے کہا کہ حکومت سینما کے کلچر کے فروغ میں نوجوانوں کی شرکت یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جنگ کے حوالے سے فلم کی تحریر، پروڈکشن اور ہدایت کاری یاسمیلا زبینش نے کی ہے۔ فلم میں سریبریچنوٹ نے شہریوں کے خلاف سربیا کی افواج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ اور چین کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق وقت پر سونے اور نیند مکمل کرنے والے افراد زیادہ بہتر دماغی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق نیند ہمارے دماغی افعال کو بہتر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے افراد اچھی یادداشت اور سیکھنے کی بہترین صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی نیند دماغ سے زہریلے اور نقصان دہ مادوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مکمل نیند سے دماغی نظام زیادہ تر مربوط انداز میں کام کرتا ہے۔ ذہنی صحت کے علاوہ اس سے مدافعتی نظام میں بھی بہتری آتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت اور مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز کو بڑے پیمانے پر اپنانے کے پیش نظر آئندہ اشرے میں انسان نما روبوٹ کا مارکیٹ میں 5 گنا اضافے کا امکان ہے۔ ترکی کی ہر چیز پروفیشنلز اور مینیجنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین کے مطابق ہمیں انسان نما روبوٹس کی مارکیٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ روبوٹس روایتی افرادی قوت برعکس تیزی سے متبادل قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 71% عالمی کمپنیاں مصنوعی ذہانت کے بنائے گئے ماڈلز کا کم از کم ایک نمونہ استعمال کر رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف سرے کی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کیلوریز میں بڑے پیمانے پر کمی کی بجائے لوگ کاربوہائیڈریٹس میں کمی کے ذریعے نظام انہضام کے یکساں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ محققین نے معلوم کیا ہے کہ کم نشاستہ والی غذاؤں کے باعث تجربے میں شریک افراد کے نظام انہضام کے مسائل میں بہتری آئی اور زیادہ چکنائی والی غذا کا مسئلہ بھی بہتر انداز میں حل ہو گیا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات محمد جنید سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ چھور میں 45، بہاول نگر، جیکب آباد، خیرپور، لڑکانہ، مٹی، موہنجو داڑو اور ٹھنڈو جام میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 23، لاہور 40، کراچی 39، پشاور 37، کوئٹہ 29، مظفر آباد 35، گلگت 26، کردو 19، سری نگر 24، جموں 37، لے 4، پلوامہ 23، اننت ناگ 24 اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک شراکت داری دائرہ کار اور طاقت کے لحاظ سے مزید مستحکم ہوتی رہے گی۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں موسمیاتی لاہے عمل کے لیے وزرائے خزانہ کے اتحاد کے 13ویں وزارتی اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے بحرین کے ساتھ مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے آج اسلام آباد میں دو طرفہ سیاسی مشاورت کے 6 دور میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پیٹرولیم کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ وزیر صحت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید،
مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک محمد وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان پر نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔